السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ الذی وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ چلایا۔ یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ انبیاء علیہ السلام قوموں کے پاس آتے، اللہ کا تعارف کراتے، جو نبیوں کی بات مانتے اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرتے، جن کے بارے میں قرآن مجید گواہی دیتا ہے اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں، اولئک هم المہتدون، یہی لوگ ہدایت پر ہیں، اولئک هم الفائزون، یہی لوگ پورے کامیاب ہیں۔ جو لوگ انبیاء علیہ السلام کی بات کو نہیں مانتے، وہ لوگ انبیاء علیہ السلام سے نبی ہونے کی دلیل پوچھتے کہ آپ پیغمبر ہیں، اس کا ثبوت کیا ہے؟ تو جس زمانے میں جو نبی کے دور میں جس چیز کا رواج زیادہ تھا، اس کی مناسبت سے اللہ پاک ان کے ہاتھوں پر خرق عادت باتیں ظاہر فرماتے، جس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بہت زیادہ زور تھا، اس لیے اللہ پاک نے اس کے توڑ کے طور پر معجزہ عطا فرمایا کہ لکڑی کا اژدہا بن جانا، خاص پتھر کو آپ لکڑی لگانے سے چشموں کا پھوٹ پڑنا، آپ اپنے دستے مبارک کو بغل میں ڈال کر نکالتے تو چاند کی طرف چمکتا ہوا نظر آنا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں علاج معالجے کا بہت زیادہ زور تھا، اللہ پاک نے اس کے توڑ کے طور پر آپ کے ہاتھ پر خرق عادت واقعات کو اللہ ظہور کر کے بتایا۔ مادرزاد اندھے کے آنکھ پر ہاتھ پھیرتے تو وہ دیکھنے والا ہو جاتا، کوڑ اور برس کی بیماری والے پر ہاتھ پھیرتے تو وہ ٹھیک ہو جاتا، مٹی کی چڑیا بنا کر پھونک مارتے تو وہ اڑ کے ہوئے جاتی۔ مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زبان کا بہت زیادہ زور تھا، عرب صرف اپنے کو ہی بولنے والا سمجھتے تھے، باقی ساری دنیا کو گونگا سمجھتے تھے۔ اللہ نے ایسا کلام اتارا کہ ان کی بولتی بند ہو گئی۔
وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم کو شک ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو پھر اس جیسی ایک صورت ہی بنا کر لاؤ، اللہ کے سوا ساری مخلوق کو تم مدد کے واسطے بلا لو۔ ہرگز ہرگز نہیں کر سکے۔ یہ چیلنج جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، آج بھی ہے۔ وہ جو بولنے والے تھے، 300 اشعار کا قصیدہ پڑھنے والے تھے، ان کی زبان پر یہی کلمہ آیا، ما ھذا کلام البشر، ما ھذا کلام البشر، یہ انسان کا کلام نہیں ہے، یہ انسان کا کلام نہیں ہے۔ قرآن مجید آپ کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ آپ کے ہاتھ پر تقریباً 1200 معجزات ظاہر ہوئے ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ شارح مسلم بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 1200 معجزات شمار کیے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک بدو آیا، آپ سے کہنے لگا آپ کے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے؟ تو آپ نے پوچھا تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے سامنے میرے نبی ہونے کی دلیل پیش کروں؟ اس نے کہا یہ درخت اگر گواہی دے گا تو میں بھی گواہی دوں گا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ سچ کہتا ہے؟ جی۔ آپ نے درخت کو اشارہ کیا، زمین کو چیرتا پھاڑتا آیا، آپ دونوں کے بیچ میں کھڑا ہو گیا۔ بدو کے اس منظر کو دیکھ کر اوثان قطع ہو گئے۔ آپ نے اس درخت سے پوچھا میں کون ہوں؟ اس نے گواہی دی آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس منظر کو دیکھ کر وہ بدو بھی کلمہ پڑھنے لگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک محمد رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں، وضو اور پینے کے لیے پانی ختم ہو گیا۔ صحابہ نے کہا حضور پینے کے لیے اور وضو کے لیے پانی بالکل نہیں ہے، کیا کیا جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس تھوڑا بہت تو پانی ہوگا؟ بولے جی۔ ایک برتن میں پانی رکھا گیا، تھوڑا سا پانی، آپ نے اپنا دست مبارک اس برتن میں رکھا تو آپ کے ہاتھ مبارک سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے۔ روایت میں آتا ہے سفر میں 70 یا 80 صحابہ تھے، سب نے پیا، وضو کیا، مشکیزوں میں بھر لیا۔ حدیبیہ کا موقع ہے، پانی ختم ہو گیا، کنووں میں بھی پانی نہیں ہے۔ حضور سے شکایت کی گئی یا رسول اللہ پانی نہیں ہے۔ آپ نے اپنا لعاب مبارک یعنی پانی کی کلی کی، کنواں لبریز ہو گیا، لوگ اپنے ہاتھوں سے پانی لیتے تھے۔ مشرکین مکہ نے آپ سے پوچھا کہ آپ کے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیا چاہتے ہو؟ کہا اس چاند کے اگر 2 ٹکڑے کر دیں گے تو ہم آپ کے نبی ہونے کو مان لیں گے۔ نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کلمے کی انگلی اٹھائی اور چاند کی طرف اشارہ کیا، اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ ایک ٹکڑا جبل ابو قبیس پر تھا اور دوسرا ٹکڑا قیقعان پہاڑ کے اوپر تھا۔ لوگ اپنے آنکھوں پر انگلیاں ملتے تھے، چاند کو دیکھتے تھے، بدبخت کہہ رہے تھے کہ محمد نے ہمارے آنکھوں پر ایسا جادو کر دیا کہ ایسا جادو ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ بے شمار معجزے دے کر آپ بھیجے گئے تھے۔ قرآن کے بعد سب سے بڑا معجزہ معراج کا معجزہ ہے۔ جسم جان کے ساتھ اللہ نے آپ کو جو عالم برزخ کے احوال دکھانا تھا وہ دکھایا، آخرت کے احوال آپ پر منکشف کرانا تھا وہ کرایا۔ خود آپ بیان کرتے ہیں قرآن مجید میں تو صرف مختصر ہے، بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں یہ واقعہ تھوڑا سا بیان کیا گیا ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جانے کا۔ سورہ نجم کی چند آیات میں 7ویں آسمان کے اوپر کی کیفیت بیان کی گئی ہے۔ بیت المقدس سے 7 آسمانوں کی سیر کا قصہ خود آپ نے اپنی زبان حق ترجمان سے سنایا ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر کو اسراء اور پھر مسجد اقصی سے 7 آسمانوں کی سیر کو معراج کہتے ہیں۔
واقعہ یوں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے تھے، مکے والوں سے آپ تھوڑی سی نا امیدی ہو گئی کہ یہ مان کے نہیں دے رہے، طائف والے شاید بات مان کے دیں، اسلام قبول کر لیں تو اسلام کو تقویت ملے گی، لیکن طائف والے مکے والوں سے زیادہ سخت مزاج نکلے، وہ سلوک کیا کہ آپ کی زندگی میں یادگار واقعہ بن گیا، 3.5 میل تک آپ کو ٹاک ٹاک کر پتھر مارے گئے، ایک مقام پر آپ کو سکون ملا تو آپ نے دعا کی، بادل کا سائبان آپ کو نظر آیا، فرشتوں کا سردار جبرائیل آپ کو سلام کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا ملک الجبال آپ کی خدمت میں حاضر ہے، آپ اگر اشارہ کریں گے ان دونوں پہاڑوں کو ایسے ملا دیا جائے گا۔ مجسم رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دہر میں قہر بن کے نہیں آیا، رحمت للعالمین بن کے آیا ہوں، سب کو معاف کر دیا، یہ نہیں تو ان کے اولاد میں سے کلمہ پڑھنے والے بنیں گے، مجھے امید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں تشریف رکھتے تھے، عتبہ ابن ربیعہ کا باغ تھا، تھال میں انگور کے خوشے توڑے، اپنے غلام عداس کو دے کر بھیجا، بولے جاؤ کچھ ہو جائے لیکن اس میں سے ضرور کھائیں۔ عداس آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، تھال پیش کیا، آپ نے اپنے دستے مبارک سے ایک انگور توڑا، بسم اللہ کہہ کر نوش فرمایا۔ عداس نے کہا یہ کلمہ تو یہاں طائف والے نہیں بولتے، آپ کیسے بول رہے ہیں؟ بولے تو کہاں کا ہے؟ کہ میں نینوا کا ہوں۔ اچھا نینوا، میرے بھائی یونس بن متا کے علاقے کا، آپ کو کیا پتا یونس کا؟ کہ وہ نبی تھے، میں بھی نبی ہوں، فوراً آپ کے ہاتھ اور پیشانی چوما، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ آپ وہاں سے زید بن حارثہ کو لے کر مکے میں آئے، اس سے پہلے خدیجۃ الکبریٰ، ابو طالب، دو غم گسار، ایک باہر کی تکلیف کا ڈھال بننے والے ابو طالب، گھر کے اندر ڈھارس بندانے والی ساری ایمان والوں کی روحانی ماں خدیجۃ الکبریٰ، ان دونوں کا اسی سال انتقال ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں آئے، ام ہانی کے گھر میں آپ بستر راحت پر آرام فرما رہے تھے، خود بیان کرتے ہیں نیند اور بے نیندی کی کیفیت، یعنی آدمی سو بھی رہا ہے اور جاگ بھی رہا ہے، نیند کے درمیان کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ اس حال میں تھے آپ، چھت پھٹی، جبرائیل آپ کو آپ کے بستر سے اٹھائے، حرم شریف میں لائے، چائے زمزم کے پاس، کنویں کے پاس آپ کو لٹا دیا، پھر وہاں وہی کیفیت رہی، نیند بے خوابی کی کیفیت، تھوڑی سی نیند آ رہی ہے اور نیند بھی آ رہی ہے، بیدار بھی ہیں آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، دل کو نکالا گیا، آپ کے دل کو چیرا گیا، جو اس کے اندر مادہ تھا فاسد اس کو نکال کر باہر کر دیا گیا، جنت سے جو چشت لائے تھے ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا، پہلے زمزم کے پانی سے آپ کے دل کو دھویا اور وہ ایمان اور حکمت کو آپ کے دل میں اڑیل دیا، پھر سینے کو جیسے کا ویسا برابر کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے مبارک چاک کرنے کا واقعہ زندگی میں 4 مرتبہ پیش آیا ہے۔ ایک مرتبہ دائی حلیمہ کے یہاں آپ تھے، آپ کی عمر 4 سال کی تھی، دوسری مرتبہ جوانی کی عمر میں، تیسری مرتبہ نبوت کے ملنے کے وقت، چوتھی مرتبہ معراج کے موقع پر آپ کا سینہ برابر کیا گیا۔ آپ خود بیان کرتے ہیں سینہ چیرتے وقت اور سینہ برابر کرتے وقت چیونٹی کے کاٹنے کے برابر بھی تکلیف مجھے نہیں ہوگی۔ برق رفتار سواری آپ کے سامنے پیش کی گئی جس کا نام براق ہے، گدھے سے تھوڑا اونچا ہے، خچر سے تھوڑا نیچا ہے، آپ اس پر جیسی سوار ہوئے وہ شوقی کرنے لگا۔ جبرائیل نے کہا تیری کیسی شوقی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر سوار تیری پیٹھ پر سوار نہیں ہوا، کیسی شوقی ہے؟ اس جملے کا سننا تھا، شرم کی وجہ سے وہ پسینہ پسینہ ہو گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر بیٹھے،
آپ کے ہم رکاب جبرائیل بھی تھے، آپ کے ساتھ میں میکائیل بھی تھے، 2 فرشتے آپ کے ساتھ میں تھے۔ آپ سفر کر رہے تھے، ایک مقام پر آپ کا گزر ہوا، جبرائیل نے کہا اس مقام پر کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھیے۔ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ پوچھا آپ کو پتا ہے آپ نے کہاں نماز پڑھی؟ کہ مجھے نہیں پتا ہے۔ آپ نے یثرب میں نماز پڑھی ہے، جو آپ کے ہجرت کا مقام ہے۔ ہجرت سے پہلے اس کا نام یثرب تھا، آپ کی ہجرت کے بعد اس کا نام مدینہ المنورہ پڑ گیا۔ پھر آپ وہاں سواری سے سوار ہوئے، آگے بڑھے، ایک مقام پر گزر ہوا تو جبرائیل نے کہا اس مقام پر کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھیے۔ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ پوچھا ہے آپ کو مقام کون سا ہے معلوم ہے؟ کہ نہیں معلوم ہے، یہ بیت اللحم ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش۔ پھر آپ آگے بڑھے، ایک اور مقام پر آپ کا گزر ہوا، جبرائیل نے کہا اس مقام پر کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھیے۔ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ پوچھا آپ کو پتا ہے کون سا مقام ہے؟ کہ مجھے نہیں پتا ہے۔ یہ کوہ طور، وادی سینا، جہاں اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے، وہاں آپ نے نماز پڑھی ہے۔ پھر آگے بڑھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مقام پر گزر ہوا، کہا اس مقام پر کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھی۔ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ پوچھا آپ کو معلوم ہے آپ نے کس مقام پر نماز پڑھی؟ کہ مجھے نہیں معلوم ہے۔ یہ مدین ہے، شعیب علیہ السلام کا مسکن، اس مقام پر آپ نے نماز پڑھی۔ آپ اور آگے بڑھے، ایک بڑھیا آپ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی تھی، جبرائیل نے کہا آگے بڑھیے، توجہ مت دیجیے۔ آپ آگے بڑھ گئے۔ کچھ آگے بڑھنے کے بعد ایک بوڑھا تھا جو آپ کو اپنی طرف ملتفت کرنا چاہتا تھا، جبرائیل نے کہا آگے بڑھیے۔ آپ آگے بڑھے۔ ایک جماعت پر گزر ہوا، اس جماعت نے آپ کو ان الفاظ میں سلام کیا، السلام علیک یا اول، السلام علیک یا آخر، السلام علیک یا حاشر۔ جبرائیل نے کہا ان کا جواب دیجئے۔ آپ نے جواب ارشاد فرمایا۔ پھر پوچھا آپ کو پتا ہے یہ کون لوگ تھے جو آپ کو سلام کر رہے تھے، اور وہ کون بوڑھا تھا اور وہ کون بوڑھی تھی؟ مجھے نہیں پتا۔ وہ بوڑھی دنیا تھی، بس دنیا کی عمر اتنی رہ گئی جتنی اس بڑھیا کی عمر رہ گئی ہے۔ وہ بوڑھا شیطان تھا جو آپ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتا تھا۔ اچھا وہ آپ ان دونوں کی طرف توجہ نہیں دیے۔ اچھا وہ تینوں کون تھے جو آپ کو سلام کر رہے تھے؟ مجھے نہیں پتا ہے۔ کہا ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام تھے جو آپ کو سلام کر رہے تھے۔ آپ آگے بڑھے۔ شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایسی قوم پر آپ کا گزر ہوا کہ جن کے بدن کا حصہ کاٹ کاٹ کر خود ان کو کھلایا جا رہا تھا۔ جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کی پیٹھ پیچھے برائی بیان کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟ تم اس کو ہرگز پسند نہیں کرتے۔ دنیا میں جو مسلمان کی غیبت کرتا ہے، مرنے کے بعد اس کو یہ سزا دی جاتی ہے، خود اس کا گوشت کاٹ کر اس کو کھلایا جاتا ہے۔ اور آگے بڑھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھا بعضی لوگوں کے پیٹ رہائشی مکانوں کی طرح بڑے بڑے ہیں اور اس میں سانپ اور بچھو گشت کر رہے ہیں۔ وہ اٹھنا چاہتے ہیں گر جاتے ہیں، اٹھنا چاہتے ہیں گر جاتے ہیں، بڑی شدید تکلیف محسوس کر رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ بولے آپ کے امت کے وہ لوگ ہیں جو سود کھایا کرتے تھے، سود کھایا کرتے تھے۔ اور آگے بڑھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھا بعضی لوگ پتھر کھا رہے ہیں، گرم گرم پتھر، پھر پاخانہ کی راہ سے ان کا پتھر نکلتا ہے تو بہت زور سے چیختے ہیں اور چلاتے ہیں۔ آپ نے پوچھا جبرائیل یہ کیا ماجرا ہے؟ جبرائیل نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ناحق کھا جاتے تھے، یہ ان کی سزا ہے۔ اور آگے بڑھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھا بعضی لوگوں کا سر پتھر سے کچلا جاتا ہے۔ ایک آدمی لیٹے ہوئے آدمی کے پاس کھڑا ہوا ہے، زور سے جب اس کے سر پہ پتھر مارتا ہے تو اس کا پتھر کی لگنے کی وجہ سے سر تتر بتر ہو جاتا ہے۔
وہ پتھر لڑکتا وہ دور جا کے گرتا ہے. مارنے والا شخص وہ پتھر اٹھانے کے لیے جب جاتا ہے تو پھر آنے تک اس کا سر ٹھیک ہو جاتا ہے. پھر جب مارتا ہے اس کا سر پھر تتر بتر ہو جاتا ہے. وہ دور لڑکتا وہ پتھر جا کے گرتا ہے, لانے تک پھر سر ویسے ہی ہو جاتا ہے. آپ نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا حضور یہ آپ کے امت کے وہ لوگ ہیں جو فرض نماز چھوڑ کر سو جایا کرتے تھے, فرض نماز چھوڑ کر سو جایا کرتے تھے. پھر آگے بڑھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھا جسم پر 1 انچ کپڑا نہیں ہے, ننگے مادرزاد ہیں, ذریع اور زخم, کانٹے دار کڑوے کڑوے پھل کھا رہے ہیں. پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ کہ یہ آپ کی امت کے وہ مالدار ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں نکالتے تھے. پھر آگے بڑھے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھا بعضی لوگ کھیتی کرتے ہیں, دانا ڈالتے ہیں, کھیتی اگ آتی ہے, کاٹتے ہیں پھر تیار, کاٹتے ہیں پھر تیار, کاٹتے ہیں پھر تیار. کہا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ امت کے, آپ کے امت کے وہ مجاہد ہیں جو اپنی جان سے اور اپنے مال سے اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرتے تھے. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. کسان اپنے کھیت میں 1 دانہ ڈالتا ہے, 7 بالیاں اس کی نکلتی ہیں. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کی یہ مثال ہے. 1 دانہ زمین میں ڈالتا ہے, 7 بالیاں اگتی ہیں, ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں, 1 دانے کے 700 دانے بن کے لوٹتے ہیں. 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں, 700 روپے کا اجر و ثواب ان کو دیا جاتا ہے. اور اللہ جس کو چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے, اور کس کو دینا کس کو نہیں دینا اللہ خوب جانتا ہے. پھر آگے بڑھے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھا بعضی لوگوں کے سامنے پکا ہوا تر و تازہ گوشت رکھا ہوا ہے, دوسری طرف سڑا ہوا بدبودار گوشت رکھا ہوا ہے. تازہ گوشت چھوڑ کر بدبودار گوشت کھاتے ہیں. آپ نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا یہ آپ کے امت کے زانی لوگ ہیں, پاک طاہر بیوی رکھتے ہوئے کسی اور عورت کے ساتھ رات گزارا کرتے تھے. یہ آپ کے امت کی وہ عورت ہے جو پاک اور طیب شوہر رکھتے ہوئے کسی اور کے ساتھ شباشی کیا کرتی ہے, یہ ان کے لیے سزا ہے. پھر آگے بڑھے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھا راستے میں ایک لکڑی گڑی ہوئی ہے, جو بھی کپڑا اس کے پاس سے جاتا ہے اس کو پھاڑ دیتی ہے, جو کپڑا اس کے قریب سے ہو کر گزرتا ہے اس کو پھاڑ دیتی ہے. آقا نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ کہ یہ آپ کے امت کے پاکٹ پلیر ہیں, چوری اور ڈاکہ ڈالنے والے. پھر آگے بڑھے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھا کہ ایک آدمی لکڑیوں کا گٹھر جمع کر رہا ہے, اٹھا نہیں سکتا, اور جمع کرتے جا رہا ہے, اور جمع کرتے جا رہا ہے, اور جمع کرتے جا رہا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ کی امت کا وہ شخص ہے جس پر امانت کا بار گراں ہے, امانت کا بوجھ اٹھا نہیں سکتا, اور لوگوں کی امانتیں جمع کرتے جا رہا ہے, جمع کرتے جا رہا ہے, جمع کرتے جا رہا ہے. آگے بڑھے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھا بعضی لوگوں کے ہونٹ اور زبان لوہے کی آگ کی قینچوں سے کاٹے جا رہے ہیں. لوہے کی قینچی ہے, گرم گرم آگ میں تپی ہوئی, اور اس سے ان کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں. جیسے کاٹتے ہیں پھر ٹھیک ہو جاتا ہے, کاٹتے ہیں ٹھیک ہو جاتا ہے, کاٹتے ہیں ٹھیک ہو جاتا ہے. آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے امت کے واعظ اور خطیب ہیں جو کہتے تو تھے مگر عمل نہیں کرتے تھے, امت میں فتنے ڈالتے تھے. حدیثوں میں یہ واقعات براق پر سوار ہوتے ہی متصلاً بیت المقدس میں داخل ہونے سے پہلے آپ کو دکھائے گئے. کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جس طرح کی زندگی دنیا میں گزارتا ہے اسی طرح اس کے ساتھ قبر میں معاملہ پیش آتا ہے عالم برزخ میں. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھانا تھا, لہذا آپ کو احوال دکھائے گئے عالم برزخ کے. پھر آگے بڑھے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, خوشبو محسوس ہوئی. پوچھا کیسی خوشبو ہے؟ کہا یہ جنت کی ہوا اور جنت کی خوشبو ہے. پھر آگے بڑھے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, بدبو محسوس ہوئی. بولے کیسی بدبو ہے؟ کہا یہ جہنم کی بدبو ہے. اس شان کے ساتھ آپ بیت المقدس کے پاس پہنچے,
جس سواری کو اپنی سواریوں کو انبیاء علیہ السلام جس پتھر سے باندھتے تھے، مرور زمانہ کی وجہ سے اس کا سوراخ بند ہو گیا تھا، جبرائیل نے انگلی ڈال کر اس کو سوراخ کر دیا، براق کو رسی سے باندھ دیا گیا۔ سوال یہ ہے جو سواری آپ کے لیے لائی گئی تھی اس کے نکل جانے یا بھاگ جانے کا کوئی ڈر اور خوف نہیں تھا، پھر کیوں باندھا گیا؟ ایمان والوں کو دکھانا مقصود ہے اسباب کو تو اپناؤ مگر نظر مسبب الاسباب پر رکھو، اپنی سواری کو رسی سے باندھ کر اللہ پر بھروسہ کرو، اسباب کو اپناتے ہوئے اللہ پر توکل کرو۔ چنانچہ آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اس سواری کو پتھر سے باندھ دیا، آپ اندر داخل ہوئے، اذان ہوئی، اقامت پڑھی گئی، 2 رکعت تحیت المسجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی۔ انتظار ہو رہا ہے کہ نماز کون پڑھائے گا؟ جبرائیل نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر آگے کو بڑھا دیا، آپ مصلی پہ کھڑے ہو گئے، 2 رکعت نماز آپ نے پڑھائی۔ جتنے نبی آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک دنیا میں آئے تھے، سب نے آپ کی امامت میں نماز ادا کی، آپ امام الانبیاء والمرسلین بن گئے۔ آپ پہلے سے بھی انبیاء اور مرسلین کے بھی امام تھے، عملی طور پر آپ نے نماز پڑھا کر سارے نبیوں کے امام بن گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ کی خدمت میں پیالے لائے گئے، ایک روایت میں 3 پیالے، ایک روایت میں 4 پیالے، دودھ کا، شہد کا، پانی کا، شراب کا۔ آپ نے دودھ کے پیالے کو لیا اور کچھ نوش فرما کر چھوڑ دیا۔ جبرائیل نے کہا اپنے فطرت کو قبول کیا۔ شراب اگر لیتے آپ کی امت گمراہ ہو جاتی، دودھ لیتے آپ کی امت ڈوب کر ہلاک ہو جاتی، آپ نے پانی لیتے تو آپ کی امت ڈوب کر ہلاک ہو جاتی، آپ نے شہد نوش فرمایا تھوڑا سا، آپ نے دودھ بھی نوش فرمایا۔ پھر وہاں آپ کا انبیاء علیہ السلام سے تعارف ہوا، آپ بیت المقدس سے باہر نکلے، حدیث میں آتا ہے آپ خود بیان کرتے ہیں کہ میرے لیے آسمان پر چڑھنے کے واسطے ایک سیڑھی لائی گئی تھی، اسی سیڑھی کے طرف منسوب کرتے ہوئے سارے واقعے کو واقعہ معراج سے یاد کیا جاتا ہے، اور آپ بیان کرتے میں اپنی زندگی میں ایسی خوبصورت سیڑھی نہیں دیکھا، ہیرے جواہرات سے جڑی ہوئی ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ ہر ایمان والے کی موت جس وقت آتی ہے وہ سیڑھی اس کو نظر آتی ہے اور اسی سے اس کی روح کو آسمانوں پر اٹھایا جاتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سیڑھی کے ذریعے سے آسمان کی طرف اٹھائے گئے۔ پہلے آسمان پر جب پہنچے تو جبرائیل نے دروازے کو دستک دی، فرشتہ داروغہ سوال کر رہا ہے کون ہے؟ کہا جبرائیل ہوں۔ آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد رسول اللہ۔ کیا ان کو لانے کا حکم دیا گیا ہے؟ بولے جی ہاں۔ دروازہ کھولا گیا، اس ایک فرشتے کے ساتھ ماتحت میں کام کرنے والے 12,000 فرشتے تھے، اور ہر فرشتے کے ساتھ پھر 12,000 فرشتے تھے، یہ خود آپ بیان فرماتے ہیں۔ دیکھا ایک بڑے میاں بیٹھے ہوئے ہیں، سیدھی طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں اور بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رنجیدہ ہوتے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ آپ کے جد امجد دادا آدم علیہ السلام ہے۔ کہ کیا ماجرا ہے کہ سیدھی طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رنجیدہ ہوتے ہیں؟ تو جبرائیل نے کہا یہ سیدھی طرف جنتی اولاد کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، بائیں طرف دوزخی اولاد کو دیکھ کر رنجیدہ ہوتے ہیں۔ آدمی کو اپنی اولاد کی دینداری پر ایسے ہی خوشی ہونا چاہیے اور بے دینی پر ایسے ہی رنجیدگی ہونی چاہیے، مگر آج کے اس پرفتن دور میں اگر کوئی بچہ کسی کا دیندار بننا چاہتا ہے تو اس کے ماں باپ اس کو دیندار بننے نہیں دیتے۔ یہ دقیانوسی باتیں چھوڑو، پرانی باتوں پر چلنے کا دور نہیں رہا، ماڈرن زمانہ ہے۔ چہرے پر داڑھی رکھیں گے بچی کون دے گا؟ نماز کی پابندی کر کے ٹخنے سے اوپر تک پتلون رکھے گا تو لڑکی کون دے گا؟ رشتہ کون دے گا؟ لہذا زبردستی ماں باپ اس کی داڑھی کٹانے اور اس کے پتلون کو ٹخنے سے نیچے لٹکانے اور نماز سے دور کرنے کی فکر کرتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ بچے کی دینداری کو دیکھ کر ماں باپ کو خوش ہونا چاہیے، مگر معاملہ الٹا ہو گیا۔ اسی طرح دوسرے آسمان کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کی، مرحبا کہا، دعائیں دی، آپ دوسری آسمان کی طرف بلند ہوئے۔ ہر آسمان کے درمیان فاصلہ زمین آسمان کے برابر کا ہے، جیسے زمین سے آسمان دور ہے، پہلے آسمان سے دوسرا آسمان بھی ویسے ہی اتنی دور ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان کی طرف اٹھائے گئے،
دروازے کو دستک دی، کہا کون ہے؟ کہا جبرائیل۔ آپ کے ساتھ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ کیا ان کو لانے کا حکم دیا گیا؟ بولے جی ہاں۔ دروازہ کھولا گیا، آپ نے عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام ان دونوں خالہ زاد بھائیوں سے ملاقات کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے آسمان کی طرف اٹھائے گئے، دروازے کو دستک دی گئی، سوال کیا گیا کون ہے؟ کہا جبرائیل۔ آپ کے ساتھ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ان کو لانے کا حکم دیا گیا ہے؟ بولے جی ہاں۔ دروازہ کھولا گیا، آپ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی۔ اللہ پاک نے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو دنیا کا آدھا حسن عطا فرمایا تھا، دنیا کا آدھا حسن عطا فرمایا تھا، جن کے حسن و جمال کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے بجائے پھل کاٹنے کے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ ہر جنتی کو جنت میں جانے کے وقت میں یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی دی جائے گی، آدم علیہ السلام کا قد دیا جائے گا، عیسیٰ علیہ السلام کی 33 سالہ عمر دی جائے گی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق دیے جائیں گے۔ چنانچہ آپ تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی، پھر آپ کو وہاں سے اٹھایا گیا چوتھے آسمان کی طرف، دروازے کو دستک دی گئی، کہا کون ہے؟ کہا جبرائیل۔ آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کیا ان کو لانے کا حکم دیا گیا ہے؟ بولے جی ہاں، ان کو لانے کا حکم دیا گیا۔ دروازہ کھولا گیا، چوتھے آسمان پر آپ نے حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی، سلام ہوا، دعائیں دی، وہاں سے پھر رخصت پانچویں آسمان کی طرف بلند ہوئے، وہاں بھی ویسے دروازے کو دستک دی گئی، پوچھا گیا کون ہے؟ کہا جبرائیل ہوں۔ آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کیا آپ کو لانے کا حکم دیا گیا تھا؟ بولے جی ہاں، آپ کو لانے کا حکم دیا گیا تھا۔ تو دروازہ کھولا گیا، پانچویں آسمان پر سیدنا ہارون علیہ السلام سے ملاقات، آپ نے بھی مرحبا کہا، سلام کیا، بہت ساری دعائیں دی، خیر کی، وہاں سے آپ رخصت ہوئے چھٹے آسمان کی طرف۔ چھٹے آسمان کو دستک دی گئی، کہا کون ہے؟ کہا جبرائیل ہوں۔ آپ کے ساتھ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ان کو لانے کا حکم دیا گیا ہے؟ بولے جی ہاں۔ دروازہ کھولا گیا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے چھٹویں آسمان پر ملاقات۔ جیسے آپ بلند ہو رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام رو رہے تھے، رونے کی وجہ بتائی گئی، میرے بعد نبی آئے اور میرے سے آگے کا مقام پا گئے۔ آدمی کو نیکیوں میں سبقت کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ عشاء کی 17 پڑھتا ہے تو 2 اور میں پڑھوں گا، قیام اللیل کا بھی اجر و ثواب مجھے ملے۔ وہ 100 روپے صدقہ کرتا ہے، میں 150 کروں گا۔ وہ 1 پارہ پڑھتا ہے، میں 1.25 پارہ پڑھوں گا۔ وہ 1 تسبیح تیسرے کلمے کی پڑھتا ہے، میں صبح سے شام تک اللہ کے نام کا وظیفہ جپوں گا۔ نیکیوں میں سبقت کا شوق ہونا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ میرے بعد نبی آئے اور میرے آگے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7ویں آسمان کی طرف بلند کیا گیا، پھر 7ویں آسمان کے دروازے کو دستک دی گئی، پوچھا کون ہے؟ کہا جبرائیل۔ آپ کے ساتھ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کیا ان کو لانے کا حکم دیا گیا؟ بولے جی ہاں۔ تو دروازہ کھولا گیا آپ کے لیے، دیکھا بیت معمور کو ٹیک لگا کر ایک بڑے میاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ آپ کے باپ ابراہیم علیہ السلام ہے، ان کو سلام کیجئے۔ آپ نے سلام کیا۔ سارے نبی اپنے مقام سے اٹھ کر آپ کا استقبال کیا، نہ سلام کیا اور دعا دی۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی جگہ سے نہیں اٹھے، اپنی جگہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ نے دکھانا چاہا یہ آپ کے باپ ہیں، باپ کا ادب یہ ہے کہ خود آپ ان سے ملاقات کریں۔ چنانچہ آپ نے ان سے ملاقات کی۔ بیت معمور کو ٹیک لگا کر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ دنیا میں آدمی جس طرح کا عمل کرتا ہے، مرنے کے بعد اس کو ویسے ہی اجر و ثواب اور نتیجہ دیا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر تعمیر کیا، عالم ارواح میں، عالم برزخ میں اللہ نے یہ ان کو صلہ دیا کہ بیت معمور سے ٹیک لگا کر آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے جو کھیل رہے ہیں، مسلمانوں کے یا مشرکین کے جو بچے چھوٹے شیرخارگی کے عالم میں، بالغ ہونے سے پہلے جو مرتے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی پرورش میں ہوتے ہیں۔ بیت معمور فرشتوں کا وہ قبلہ ہے 7ویں آسمان پر، 70,000 فرشتے روزانہ اس کا طواف کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ جس نے طواف کیا قیامت تک دوبارہ طواف کرنے کی باری نہیں آئے گی اس کی۔ اللہ کو معلوم ہے کتنے فرشتے ہیں، فرشتوں کی تعداد کیا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔
چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، جبرائیل بھی ساتھ میں تھے۔ سدرۃ المنتہا ایک بیری کا درخت ہے، پتے ہاتھی کے کان جیسے ہیں، پھل مٹکوں جیسے، بڑے بڑے گھڑوں کے جیسے ہیں، سونی چاندی کے پتنگے اس کو لٹکے ہوئے ہیں، فرشتے اس کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اتنا خوبصورت درخت ہے، آپ بیان کرتے ہیں کہ میں اس کی خوبصورتی کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا، کتنا خوبصورت ہے۔ اسی سدرۃ المنتہا سے 4 نہریں نکل کر سارے جنت میں گشت کرتی ہیں، شہد کی نہریں، شراب کی نہریں، دودھ کی نہریں، پانی کی نہریں، اسی سدرۃ المنتہا کی جڑ سے نکلتی ہیں اور جنت میں یہی نہریں گشت کرتی ہیں۔ وہ دودھ کسی جانور کے تھن سے نکلا ہوا نہیں ہوتا، شہد کسی نمکھی نے جمع کیا ہوا نہیں ہے، پانی کسی چشمے سے نکلا ہوا نہیں ہے، شراب کسی فیکٹری یا کمپنی میں بنا ہوا نہیں ہے، اللہ کے امر کن سے اس کے نیچے سے نہریں نکلتی ہیں ان سب کی، اور جنت میں یہی گشت کرتی ہیں۔ آپ آگے بڑھے، جبرائیل نے کہا میں جب سے پیدا ہوا ہوں آج تک اس کے آگے ایک بالشت نہیں جا سکتا، میری یہاں منتہا ہو گئی، میں آخری ہے میری سرحد یہاں تک۔ جبرائیل کی پرواز ختم ہو گئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی، آپ کے لیے رف رف سبز قالین لائی گئی، آپ آگے بڑھ رہے تھے تو صدر دفتر اعمال نامہ تیار ہونے کا، جس میں قلم چل رہے تھے، صریف الاقلام کہتے ہیں، اس کی آواز آپ نے سنی۔ بولے یہ کیا آواز ہے؟ کہا یہ لوگوں کے اعمال جمع کیے جا رہے ہیں، روزانہ صبح 2 فرشتے آتے ہیں، نیکی لکھنے والا الگ، بدی لکھنے والا الگ، پھر یہ عصر میں چلے جاتے ہیں تو رات کے فرشتے آتے ہیں، یہ فجر میں چلے جاتے ہیں تو دن کے فرشتے آتے ہیں، تو یہ فرشتے ہمارا نام اعمال یہاں سے لکھ کر لے جاتے ہیں، وہاں صدر دفتر میں تیار ہو رہے اعمال۔ قیامت کا دن جب آئے گا تو سب کے نام اعمال اپنے ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ ہم کو پہچانیں گے؟ آقا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ 3 مقامات ایسے ہیں جہاں کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی۔ نمبر 1، نام اعمال جس وقت اڑایا جائے گا ہر ایک کو فکر ہوگی پتہ نہیں میرا نام اعمال کہاں ملے گا، سیدھے ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں۔ دوسرا مقام اعمال کے تولے جانے کی جگہ، ہر ایک کو فکر ہوگی پتہ نہیں میری نیکیوں کا پلڑا جھکے گا یا بدیوں کا پلڑا جھکے گا۔ تیسرا موقع پلسرات کے پار ہونے کا ہوگا، ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی پتہ نہیں صحیح سالم گزروں گا یا کٹ کے جہنم میں گروں گا۔ یہ 3 مقامات جہاں ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا۔ تو نام اعمال کے تیار ہونے کا صدر دفتر ہے، اس میں قلموں کے چلنے کی جو آواز نکلتی ہے اس کو صریف الاقلام کہتے ہیں، وہ آواز آپ نے سنی۔ پھر وہاں سے آپ آگے بڑھے، عرش معلیٰ پر آپ اپنے نعلین مبارک اتارنا چاہتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تھے تو اللہ پاک نے فرمایا فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ، آپ اپنی جوتیاں اتاریے، اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، آپ بڑی پاک اور وادی طوا، پاک وادی میں آپ آ چکے ہیں۔ اللہ پاک جب ہم کلام کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام سے جوتیاں اتروائیں تو آپ کو یاد آیا شاید میں بھی اپنے نعلین یہاں اتار کے عرش پر جاؤں۔ حکم ہوا آپ نعلین سمیت تشریف لائیے۔ خصوصیت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ موسیٰ علیہ السلام کا مقام اپنی جگہ ہے لیکن آپ کا مقام اپنا خصوصیت رکھتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب پیغمبر کیا لائے میرے واسطے دنیا سے؟ کہ اللہ آپ رب العالمین ہیں، کون سی چیز کے آپ محتاج ہیں؟ آپ کی ذات بے نیاز ہے، میں کیا آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں؟ کہا نہیں کچھ تحفہ تو پیش کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، جانی مالی قولی عملی ساری عبادتیں آپ کے لیے ہیں۔ اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ پر سلام ہو اے نبی اور رحمتیں اور برکتیں۔ اے اللہ پیچھے امت کو چھوڑ کے آیا ہوں، ان کے واسطے بھی کچھ ہونا چاہیے۔ جب انعامات آپ کو مل رہے تھے تو آپ اپنی امت کو نہیں بھولے، ہم اپنے نبی کو کہاں کہاں یاد رکھے ہوئے ہیں۔
شکایت کے طور پر ایک شخص کے خواب میں آ کر آپ فرما رہے ہیں کیا اذان کے بعد ایک بار درود پڑھ کر میرے لیے وسیلے کی دعا مانگنے کے واسطے آپ کو فرصت نہیں ہے؟ آپ کے پاس وقت نہیں ہے؟ کیا بھول گئے؟ پوری زندگی میں آپ لوگوں کے حق میں دعائیں کرتا رہا. ایک شخص کے خواب میں آ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کر رہے ہیں. یہ موقع ہے آپ اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں. اللہ امت کو پیچھے چھوڑ کے آیا ہوں. تو اللہ نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. آپ کی امت میں جو نیکوکار ہوں گے ان پر بھی میری سلامتی ہوگی. جب یہ کلام فرشتے سن رہے تھے تو انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. نماز میں اللہ پاک نے عرش کے اس مجموعی کلام کو جمع کر دیا کہ نبی نے تحفہ پیش کیا اللہ کے سامنے. آپ کو اللہ رب العالمین نے تحفہ دیا سلامتی کا، رحمتوں اور برکتوں کا. آپ کے امت کے نیکوکاروں پر بھی سلامتی اور رحمتوں اور برکتوں کا. فرشتوں نے گواہی دی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول، اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش معلیٰ پر کیوں بلایا گیا؟ 3 تحفے خاص طور پر آپ کو عطا کرنا تھا. پہلا تحفہ نمازوں کا، دن رات میں 50 نمازیں آپ پر اور آپ کی امت پر فرض. نمبر 2 سورہ بقرہ کی آخری آیتیں آمن الرسول سے لے کر ختم تک. نمبر 3 میرے محبوب پیغمبر وعدہ ہے آپ کی امت میں سے جو شرک کیے بغیر آئے گا میں اس کو جنت میں ضرور داخل کروں گا. جو شرک کیے بغیر آئے گا جنت میں ضرور داخل کروں گا. اللہ نے وعدہ فرمایا محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. چنانچہ آپ 50 نمازوں کا تحفہ لے کر واپس آ رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ نے کیا عطا فرمایا؟ کہ 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا. کہ میری امت آپ کی امت سے زیادہ مضبوط تھی. میں بنی اسرائیل کا بہت قریب سے مشاہدہ کیا ہے. بنی اسرائیل 2 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکی، آپ کی امت 50 وقت کی نماز کیسے پڑھ سکتی ہے؟ جائیے تخفیف کرا کے آئیے. آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے کہ اللہ کچھ کم کر دیجئے. کہ ٹھیک ہے 5 معاف 45 فرض. پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. کیا ہوا؟ کہ 50 میں سے 5 نکل گئی، 45 فرض ہو گئی. کہ نہیں تخفیف کرائیے. پھر آپ دوبارہ تشریف لے گئے کہ اللہ کچھ کم کر دے. کہ پھر 5 معاف. اس طرح اللہ پاک اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں 9 مرتبہ آنا جانا ہوا. ہر مرتبہ 5 معاف ہوتی رہی. 5 رہ گئیں. پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب کیا ہوا؟ کہ 5 رہ گئیں. نہیں جائیے کچھ تخفیف کرا کے آئیے. آپ نے فرمایا ہر بار جا رہا ہوں تو 5 معاف ہو رہی ہیں، اب کی بار جاؤں گا یہ بھی 5 معاف ہو جائیں گی تو امت کے واسطے تحفہ کیا لے کے جاؤں گا؟ اب کی بار جاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، اس لیے میں جاؤں گا نہیں. 5 نمازوں کا تحفہ لے کے جاؤں گا. آپ 5 نمازوں کا تحفہ لے کے آ رہے تھے. غیب سے آواز دی گئی محبوب پیغمبر گنتی میں نمازیں 5 ہیں، ثواب کے معاملے میں 50 کے برابر ہے. ایک نیکی 10 کا اللہ نے وعدہ فرمایا. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. جو ایک نیکی لے کے آئے گا اس کو 10 دیں گے. 5 نمازیں پڑھو 50 نمازوں کا اجر پاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں تشریف لائے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق آپ نے جو امامت انبیاء علیہ السلام کی کرائی ہے، آسمانوں کی سیر کرنے کے بعد واپسی میں بیت المقدس میں آپ نے نماز پڑھائی. چونکہ اب تک نماز فرض نہیں ہوئی تھی، آپ جب واپس آئے فجر کا وقت ہو رہا تھا، لہذا آپ نے فجر کی نماز انبیاء علیہ السلام کو اپنی امامت کے ذریعے سے پڑھائی. یہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق ہے. بہت سارے علماء ان کے ساتھ میں ہیں کہ آپ نے جو امامت کی ہے وہ واپسی کے بعد کی ہے. چنانچہ براق جہاں بنا ہوا تھا وہاں سے آپ تشریف لے آئے مکہ مکرمہ. آپ نے ام ہانی کے سامنے رات کا قصہ بیان کیا. اللہ نے مجھے جسم جان کے ساتھ عالم برزخ کے احوال دکھائے، 7 آسمانوں کی سیر کرایا، جنت اور جہنم کا مشاہدہ کرایا، اپنے سے ہم کلام ہونے کا شرف عطا فرمایا، 5 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں عطا فرمائیں
اور میری امت کے معاملے میں یہ وعدہ فرمایا جو شرک کیے بغیر آئے گا اس کو میں جنت میں ضرور داخل کروں گا۔ ام ہانی نے کہا آپ کی چچزاد بہن ہے، ابو طالب کی بیٹی ہیں، حضرت علی کی بہن ہیں۔ ام ہانی نے کہا کہ آپ یہ واقعہ کسی اور کے سامنے بیان مت کیجیے، پہلے ہی آپ کی آنے والی وحی کے بارے میں، قرآن کی آیتوں کے بارے میں، آپ کی سچی خبروں کے بارے میں لوگ جھٹلاتے ہیں اور اذیت دیتے ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں اس واقعے کو سن کر اور زیادہ تکلیف کی نسبت نہ کریں آپ کی طرف، اور زیادہ تکلیف نہ پہنچائیں آپ کو۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا تو ہو نہیں سکتا، جو واقعہ پیش ہے میں برابر سناؤں گا۔ آپ مسجد حرم میں تشریف رکھتے تھے، ابو جہل آ کے کہنے لگا ہاں جی جناب، تنزیہ طور پر نکتہ چینی کرتے ہوئے، دل کو ٹھیس پہنچاتے ہوئے بدبخت نے کہا کوئی اور نئی بات ہو تو سنائیے۔ آپ نے رات والا قصہ، آج رات میں نے بیت المقدس اور وہاں سے 7 آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں، ساری کہانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج والی سنائی۔ تو اس نے کہا کہ اور لوگوں کے سامنے بھی یہ قصہ آپ سنائیں گے؟ بولے بالکل۔ اس نے جتنے مشرکین مکہ کے آپ کے مخالفت کرنے والے تھے ان سب کو جمع کیا، آپ کی خدمت میں لایا، کہ ان کو سنائیے۔ آپ نے شروع سے آخر تک پورا واقعہ ان کے سامنے سنایا۔ کہنے لگے کہ 1 مہینے کی مسافت بیت المقدس مکہ مکرمہ سے، آنن فانن آپ کا وہاں جانا اور پھر 7 آسمانوں کی سیر کرنا، جنت اور جہنم کا مشاہدہ کرنا اور سارے واقعات اور حالات۔ بولے ہاں۔ حدیث میں آتا ہے جو لوگ قریب مسلمان ہوئے تھے، جن کے دل میں ابھی ایمان راسخ نہیں ہوا تھا، اس واقعے کو سن کر مرتد ہو گئے۔ ابو جہل اور اس کے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہنے لگے کہ اگر کوئی یوں کہے کہ ایک ہی لمحے میں بیت المقدس گیا، وہاں سے 7 آسمانوں کی سیر کیا، تو کیا تم اس واقعے کو صحیح سے تسلیم کرو گے؟ کہ کس نے کہا؟ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ بالکل تسلیم کروں گا، آپ اگر کہتے ہیں تو بالکل سچ۔ اسی وقت سے ابو بکر کے ساتھ صدیق کا لقب لگ گیا، سچا۔ ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے اس واقعے کو جھٹلایا، ابو بکر نے تصدیق کی، جس کی بنیاد پر ابو بکر کے ساتھ صدیق کا لقب لگ گیا۔ لوگوں نے معلومات کے لیے، واقعہ صحیح ہے کہ غلط، ذرا جانچ پڑتال کرنی چاہیے۔ بیت المقدس کے دروازے کتنے ہیں؟ آپ کو کیا پتا تھا کہ دروازے لوگ پوچھیں گے میں بولوں گا؟ حدیث میں آتا ہے کہ جتنے پردے بیت المقدس تک تھے وہ سارے کے سارے اللہ نے ہٹا دیے۔ مسجد اقصیٰ کو آپ کے سامنے کر دیا گیا۔ آپ دروازوں کا سوال کر رہے ہیں آپ سے، تو آپ دروازے دیکھ کے بول رہے ہیں دروازے اتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں؟ بولے اتنی ہیں، سیڑھیاں کتنی ہیں؟ بولے اتنی ہیں، وینٹیلیشن کتنے ہیں؟ بولے اتنے ہیں۔ اس کی کیفیت کیسی ہے؟ پوری ہو بہو جن جن سوالات کو ان لوگوں نے کیا ہے، اور ایسے سوال نہیں کیا، ان لوگوں نے دیکھا تھا بیت المقدس کو جس کی بنیاد پر وہ سوال کر رہے تھے، پوری کیفیت آپ نے ان کے سامنے بیان کر دی۔ وہ ہکے بکے رہ گئے۔ کہا راستے کا کوئی قصہ سنائیے۔ بولے ایک قافلہ ہے اونٹوں کا، تجارت کو گیا ہوا، وہ آ رہا ہے واپس، فلاں دن فلاں تاریخ کو سورج غروب ہونے سے پہلے مکے میں داخل ہو جائے گا۔ وہ دن تاریخ آئی، سورج غروب ہونے کو قریب ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اللہ پاک سچ ثابت کرنا چاہتا ہے، جس کی وجہ سے غروب ہونے والے سورج کو حکم ہوا رک جاؤ، رک گیا۔ وہ قافلہ آنے کے بعد سورج غروب ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، 5 وقت کی نماز معراج کے موقع پر آپ کو عطا کی گئی۔ ماشاءاللہ مسلمان شب معراج کے موقع پر بہت سے جمع ہو جاتے ہیں، اور یقین کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ بھئی آج کی رات نماز فرض بھی ہے، لہذا سب نماز کی پابندی عشاء کی کر لیتے ہیں۔ پھر صبح کی فجر کی نماز میں کیا ہوتا ہے؟ جبرائیل امین آپ کے اوپر نماز فرض ہونے کے بعد ظہر کے وقت آئے اور وضو کر کے بتائے، اور پوری نماز پڑھ کر آپ کو سکھائی، اور کتنی رکعت پڑھنا چاہیے وہ سب بتائے۔ پھر عصر کے وقت آئے، اس کے اوقات بھی بتا دیے، یہ وقت سے وقت تک عصر کا وقت ہے، ان اوقات میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ ظہر کے وقت آئے، ظہر کی رکعتیں بتائیں اور وقت بھی بتایا۔ عصر کے وقت آئے اور عصر کی نماز پڑھ کے بتائے اور اس کی رکعتیں بھی بتائے اور وقت بھی بتایا۔ مغرب کے وقت آئے، اس کی بھی نماز پڑھ کے بتائی اور وقت بھی بتایا۔ عشاء کے وقت آئے، آپ نے عشاء کی نماز بھی پڑھی اور اس کا وقت بھی بتایا۔ ایسے فجر کے وقت میں بھی
پانچوں وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کی رکعات کی تعداد اور نماز کے اوقات کہاں سے کہاں تک، کب سے کب تک پڑھی جا سکتی ہے، وہ سب بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسی نماز پڑھتے رہے اور امت کو بھی یہی تعلیم ارشاد فرمائی۔ ایمان کے بعد سب سے پہلے نماز فرض ہوئی، 30 پارے قرآن کے جبرائیل کے ذریعے سے فرش پر آئے، نماز کے دینے کا وقت آیا تو اللہ نے ترتیب بدل دی، نماز یہاں نہیں دینا ہے، نماز بلا کر عرش پر دینا ہے، یہ عرشی تحفہ ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش معلیٰ پر بلا کر خاص تحفے کے طور پر دیا گیا۔ حضور کی معراج یہ ہے کہ آپ ساتوں آسمانوں کی سیر کرے، جنت اور جہنم کا مشاہدہ کیا۔ مسلمان کی معراج یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز پابندی سے مسجد میں ادا کرے۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز ایمان والوں کی معراج ہے۔ جو 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے اپنی ذمہ داری سے اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ جو نماز کی پابندی نہیں کرتا، اللہ کا اس کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں، چاہے اللہ اپنی رحمت سے اس کو بخش دے یا اس کو عذاب دے۔ سوال یہ کہ نماز پر لگتا کیا ہے؟ 10 منٹ مشکل سے لگتے ہیں، 10 منٹ۔ کیا میری زندگی میں مقصد زندگی کے لیے 1 گھنٹہ 24 گھنٹے میں سے نماز کے لیے فارغ نہیں کر سکتا؟ اگر میں طے کر لوں، میں نیت کر لوں، میرے لیے آسان ہے۔ اور اگر میں نے نیت ارادہ نہیں کیا، ساری دنیا کے انسان مل کر مجھے اس عمل پر کھڑا نہیں کر سکتے۔ اگر میں نے ارادہ کر لیا ہے، ساری دنیا کے انسان مل کر مجھے روک نہیں سکتے۔ اگر مسلمان یہ طے کر لے کہ مجھے نماز کسی صورت میں پڑھنا ہی پڑھنا ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ اگر مسلمان 50% نماز کی پابندی کر لے، غیر مسلم کو مسلمان ایمان دین کی دعوت دینے کی ضرورت نہیں، اللہ ہدایت کے فیصلے آسمان سے کر دے گا۔ 5 وقت کی نماز مسلمان 50% پڑھنا شروع کر دیں، 50% ہی مسلمان نمازی ہو جائیں، اللہ ہدایت کے فیصلے کر دے گا۔ ہر مسلمان کو یہ احساس ہو جائے کہ میری نماز پر موقوف ہے دوسروں کی ہدایت، حکم اکبر کی پابندی پر موقوف ہے لوگوں کی ہدایت، نماز نہیں چھوٹے گی، نماز نہیں چھوڑے گا۔ نماز کے چھوڑنے پر جتنی سخت وعید آئی ہے، کسی اور عمل کے چھوڑنے پر اتنی سخت وعید نہیں آئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیا گویا کہ اس نے کفر والا کام کر لیا۔ مسلمان سے کام ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ نماز چھوڑ دے۔ نماز کی پابندی کرے۔ تو میرے بھائیو اور عزیز دوستو، پہلا تحفہ 5 وقت کی نماز کا اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ دوسرا تحفہ سورہ بقرہ کی آیتیں، آمن الرسول سے ختم تک۔ یہ آیتیں اس لیے دی گئیں کہ اس سے پہلے کی جو آیتیں ہیں، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، جو تم ظاہر کرو گے یا چھپا کر رکھو گے اس کا بھی اللہ حساب لے گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، صحابہ پر گراں گزرا، گھٹنوں کے بل حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، یہ آیت ہم کو پریشان کر رہی ہے۔ کیا پریشان کر رہی ہے؟ کہ جو ظاہر کریں گے مکلف سے ظاہر کریں گے، جو زبان سے بات بولیں گے چاہ کر بولیں گے، کبھی دل میں ایسے خیالات بھی آتے ہیں، ہم چاہتے نہیں مگر خیالات آتے ہیں، اس کا بھی اللہ پاک مواخذہ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سمجھایا، دیکھو بنی اسرائیل بدماش قوم تھی، وہ اللہ کا حکم سنتی تھی مگر وہ یوں کہتی تھی، سمعنا وعصینا، ہم نے سنا تیری نافرمانی کی، ہم سنیں اور ہم نافرمانی کریں گے، ہم سنیں ہم نافرمانی کریں گے۔ کیا تم بھی بنی اسرائیل کی طرح کہو گے کہ ہم سنیں گے اور نافرمانی کریں گے؟ تم یوں کہو، سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کریں گے، ہم نے آپ کی بات سنی اور آپ کی بات کی پوری پوری تابعداری کریں گے، یوں کہو۔ اس موقع پر کہہ دیے۔ معراج کے موقع پر اللہ پاک نے آمن الرسول سے لے کر ختم تک کی جو آیت نازل فرمائی، اس میں پیاری دعا، اتنی پیاری دعا ہے کہ اتنی پیاری اور حسین دعا کسی اور موقع پر یہ دعا نہیں ملے گی آپ کو۔ وہ کیا ہے؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے اللہ بھول جائیں، غلطی ہو جائے تو اس کو معاف فرما دے۔ یہی وجہ ہے روزے کی حالت میں اگر آدمی کو یاد نہ رہا میں روزہ ہوں، کھا لیا تو بھی اس کا روزہ ہو جائے گا۔ اللہ نے اس امت پر سے خطا اور نسیان کو اٹھا لیا۔
پچھلے لوگوں کی طرح آزمائش اور سخت اعمال سے ہم کو نہ آزمایا جائے، اللہ نے اس کو بھی اٹھا دیا۔ اخیر میں معافی اور گناہوں کی مغفرت کا وعدہ فرمایا اور کافرین پر نصرت کا وعدہ فرمایا۔ تو یہ آیتیں پچھلی آیت سے خاص تعلق رکھتی ہیں۔ جب وہ آیتیں نازل ہوئی تھی تو صحابہ پر شاق گزرا تھا، پھر اللہ پاک نے آسانی عطا فرمائی تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی، وہ خوش ہو گئے۔ تو میرے بھائیوں اور عزیز دوستو، سورہ بقرہ کی آخری آیت تحفے کے طور پر یہ جبرائیل کے ذریعے سے نہیں ملی، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست اللہ پاک سے ہم کلام ہونے کے شرف کے موقع پر ملی۔ تیسرا وعدہ کہ امت میں سے جو شرک کیے بغیر آئے گا میں اس کو جنت میں ضرور داخل کروں گا۔ مسلمان نماز بھی پڑھ رہے اور شرک بھی کر رہے، طواف اللہ کے گھر کے علاوہ کسی اور کا طواف نہیں کیا جا سکتا، یہ ماتھا اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے نہیں ٹیکا جا سکتا۔ کوئی مسلمان پکا نمازی ہو، ہر سال زکوٰۃ ادا کرتا ہو، ہر سال حج کرتا ہو، ہر سال رمضان کے روزے رکھتا ہو، روزانہ قرآن مجید ایک ختم کرتا ہو، صبح سے شام تک اللہ کے نام کا وظیفہ جپتا ہو، لیکن اللہ کے گھر کے سوا بھی کسی اور کا طواف کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے ماتھا ٹیکتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے بھی مرادیں اور منتیں مانگتا ہے، تو اس کی ساری عبادت عکارت اور برباد ہے۔ کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا۔ وہ لاکھ کلمہ پڑھ لے، وہ لاکھ روزے رکھ لے، وہ لاکھ نمازیں پڑھ لے، وہ لاکھ حج کر لے، وہ لاکھ زکاتیں دیتا رہے، وہ لاکھ نیکیاں کرتا رہے، اس کے اس عمل کی وجہ سے ساری نیکیاں عکارت اور برباد ہیں۔ کوئی نیکی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں، مرنے کے بعد اس کو جنت نہیں۔ میرے بھائیوں اور عزیز دوستو، کائنات کا بنانے والا بھی اللہ اور اس کا چلانے والا بھی اللہ ہے۔ کسی کے اندر کوئی ذاتی صفت اور اثر نہیں ہے۔ اللہ اگر چاہے تو آگ کے جلانے کی صفت چھین لے، آگ جلا نہیں سکتی۔ چھری کو چلنے کی صفت چھین لے، کاٹنے کی صفت چھین لے، چھری کاٹ نہیں سکتی۔ پانی سے ڈبانے کی صلاحیت اگر چھین لے، پانی ڈبا نہیں سکتا۔ کائنات کا نظام ایک اکیلے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کتنے مسلمانوں کے ہاتھ میں آپ نے ناڑا دیکھا ہوگا، ہاتھ میں ڈوری باندھتے ہیں، رنگ برنگ کے ناڑے باندھتے ہیں۔ میں نے کئی لوگوں سے پوچھا، میں اپنی بڑائی جتانے کے لیے آپ سے عرض نہیں کر رہا، معلومات کے لیے میں پوچھا کیا بات ہے بھئی یہ آپ ہاتھ میں ناڑا باندھے ہوئے ہیں؟ کہا بڑی پہاڑی کو گیا تھا جس کی وجہ سے ناڑا باندھا۔ آپ کو معلوم ہے ناڑا باندھنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بولے نہیں معلوم، سنیں گے؟ بولے جی میں نے سنایا انہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں آئے، ان کی بیگم کے گلے میں ایک دھاگا تھا، نماز کو جاتے وقت دھاگا نہیں تھا، نماز پڑھ کے آئے تک دھاگا گلے میں پڑ گیا۔ تو آپ نے اپنی بیگم صاحبہ سے پوچھا یہ کیا قصہ ہے؟ کہا کہ یہودی عورت آئی تھی، سرخ بادیہ کا منتر پڑھ کے میرے گلے میں ڈال دیا۔ آپ نے فرمایا عبداللہ بن مسعود کا خاندان شرک سے بیزار ہے کہہ کے توڑ دیا۔ یہ مولوی کی بات نہیں ہے، پیارے آقا محمد الرسول اللہ کی صحبت اٹھائے ہوئے صحابی عبداللہ بن مسعود فقیہ صحابی کی بات ہے، آپ نے توڑ دیا اس کو۔ آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاصہ سنایا، تیرے لیے بس اتنا کافی ہے جہاں تجھے تکلیف ہو یا درد ہو، اذہب البأس رب الناس اشفی وانت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، یہ کلمات پڑھ کے دم کر دے، وہ تکلیف راحت میں بدل جائے گی، تیری بیماری کو اللہ شفا میں بدل دے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت کو اپناتا ہے وہ اسی میں سے ہے۔ یہ دھاگا باندھنا مسلمانوں کی نشانی نہیں، یہ غیر مسلم کی نشانی ہے۔ قاضی بیضاوی رحمت اللہ علیہ، ان کا فتویٰ میں نے پڑھا، انہوں نے فتوے میں لکھا تھا جو آدمی اپنے ہاتھ میں دھاگا باندھے یا پیر میں دھاگا باندھے یا گلے میں دھاگا باندھے، آڑا باندھے کمر میں یا کھڑا باندھے، اس عمل سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جھٹلانے والا ہے۔ پھر کہا کیا کوئی اس عمل سے حضور کو جھٹلا کر نماز پڑھے گا تو قبول ہوگی؟ مرے گا تو وہ جنت میں جائے گا؟ تو اللہ نے وعدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کیا؟
آپ کی امت میں سے وہ لوگ جو شرک کیے بغیر آئیں گے میں ان کو جنت میں داخل کروں گا. پیسے دے کر اپنے ایمان کو داؤ پہ لگا رہے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھو یہ ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے سنے, آپ کو کیسا لگا؟ توبہ 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 توبہ, کیا لوگ ہیں بھائی 2 روپے میں ناڑا باندھ رہے ہیں, تم کہیں کو 2 روپے دے کے اپنے ایمان کو داؤ پہ لگا رہے ہیں. کھول کے پھینک دیا. پیار محبت سے سمجھائیے. تقریباً مسلمان نوجوانوں کے ہاتھ میں رنگ برنگ کے ناڑے آپ دیکھیں گے. اگر آپ ان سے سوال کریں کہ یہ ناڑا کیوں باندھے ہیں, وہ کوئی جواب نہیں دیں گے آپ کو. ان کے پاس کوئی جواب نہیں رہے گا, بس اتنا ہی رہے گا, نہیں وہ بڑی پہاڑی کو گیا تھا, جہانگیر پیرا کے پاس گیا تھا, وہ اجمیر شریف گیا تھا, وہ گلبرگہ شریف گیا تھا, وہ سید صاحب کی درگاہ پہ گیا تھا, وہ فلاں جگہ فلاں صاحب کی جگہ گیا تھا. اولیاء کرام کا نام لیں گے. کیا کسی ولی نے کہا کہ میری خبر پہ آؤ تو ناڑا باندھو؟ بلکہ اولیاء نے کہا کہ ایسا کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنا ہے, تکذیب کرنا ہے, حضور کو جھٹلانا ہے. تو جو مسلمان ہو کر یہ عمل کرے اور حضور کو جھٹلائے تو کیا اس کا کوئی عمل قابل قبول بنے گا؟ مرنے کے بعد وہ جنت میں جائے گا؟ نہیں جائے گا. اس معاملے میں احتیاط کرنا چاہیے. تو 3 تحفے دینا تھا, اس لیے اللہ نے آپ کو معراج کرائی, عرش پر بلایا, ہم کلام ہونے کا شرف عطا فرمایا, 5 نمازوں کا تحفہ دیا, سورہ بقرہ کی آخری آیتیں آپ کو عنایت فرمائیں, اور وعدہ فرمایا جو آپ کی امت میں سے شرک کیے بغیر آئے گا میں اس کو جنت میں ضرور داخل کروں گا. ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے مگر شرک والا گناہ معاف نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مرتے دم تک نمازی بنا کے رکھے, اور کل قیامت